الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں IDS کے پلیٹ فارم سے رحمت رمضان نشریات، اور وقت ہوا ہمارے بہت ہی پیارے سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن کی دنیا۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ میں ٹاپک کی طرف بڑھوں اس سے پہلے جو ہمارے مہمان تشریف فرما ہیں، بلکہ اب تو ظاہر بات ہے آپ اتنے زیادہ متعارف ہو چکے ہیں اس پروگرام سے، اور اس پروگرام کے ذریعے حضرت سے جو آپ کی محبت کا لیول ہے وہ کئی گنا بڑھ چکا ہوگا۔ جی، ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان احمد اظہری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم احسان۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے آپ کے ساتھ گفتگو کر کے حضرت بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، یقیناً ہماری آڈینس بھی بہت زیادہ الحمدللہ سیکھتی ہے، جانتی ہے، اور علم دین کا ایک اپنا لطف ہے۔ جب بندہ واقعی اس سے کنیکٹ ہو جاتا ہے تو دل چاہتا ہے واقعی کہ ساری زندگی وہ طالب علم دین بنا رہے۔ تو حضرت میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ہمیں وقت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بھی اس عمل خیر کی جزا عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک ہے نا، وہ جہاں بہت اہم ہے وہاں بہت حساس بھی ہے۔ یہ بے توجہی سے سننے والا نہیں ہے۔ ویسے تو دین کی کوئی بھی بات عدم توجہی کے ساتھ نہیں سننی چاہیے، ہاں، مگر آج کا جو عنوان ہے وہ بہت زیادہ توجہ کے ساتھ سننے والا ہے، اور اس کو میں کہتا ہوں کہ مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ دل کی گہرائیوں سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کو باندھ لینا ہے کہ یہ وہ اہم ترین نکات ہیں کہ اس سے یہاں یا وہاں بندہ نہیں ہو سکتا، اسی پر رہنا ہے۔ جی ہاں، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ادب ہے، آپ کی جو تعظیم ہے، تکریم ہے۔ یعنی پہلے میں یوں بیان کر رہا ہوں کہ جنہوں نے ادب کیا وہ کہاں پہنچے، ان کو کیا بلندیاں ملی، اور جنہوں نے خلاف ورزی کی، جنہوں نے مخالفت کی، ان کا کیا انجام ہوا۔ بیسیکلی جو مخالفین ہیں ان کے انجام کا آج ذکر ہوگا، تاکہ پتہ لگ جائے کہ حضور کی ناموس کا معاملہ یہ بہت جدا ہے، یہ بہت بلند ہے، یہ بہت مختلف ہے۔ بھائی ظاہر بات ہے، جو جانے کائنات ہو، جو وجہ تخلیق کے کونوں مکاں ہوں، بلکہ اس سے بھی اگر میں اوپر کی بات کروں کہ جو محبوب خدا ہوں، اللہ اکبر، ان کی شان کتنی بلند ہوگی۔ رب کو یہ کب گوارا ہے کہ اس کے محبوب کی شان میں کوئی بیعت بھی کر جائے اور وہ جھیلے، وہ زندہ رہ جائے، یا اس کے ساتھ کچھ نہ ہو؟ ہاں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس حساس موضوع پر جو سوالات ہم نے تیار کیے ہیں مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان ہوئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ بالخصوص اس حوالے سے ذکر کیجئے کہ جن لوگوں نے آداب کا خیال نہ رکھا، جن لوگوں نے خلاف ورزیاں کی، جن لوگوں نے مخالفت کی، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا جس کی گواہی قرآن دے رہا ہے، وہ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یقیناً آپ نے جیسا کہا ہے بہت ہی حساس موضوع ہے جی، اور ایمان کا ہمارا دار و مدار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ہے، اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ یہ حساس تو ہے ہی۔ سب سے پہلے آپ نے پوچھا کہ ادب کرنے والے کہاں تک پہنچ گئے، وہ تو تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو صدیق کے مقام پر پہنچایا، ادب نے پہنچایا بارگاہ مصطفیٰ کے، اور عمر ابن خطاب کو فاروق اعظم کے مقام پر پہنچایا، عثمان ابن عفان کو ذو النورین کے مقام پر پہنچایا، یہ ادب نے، اور علی ابن ابی طالب کو حیدر کرار بنایا۔ واہ 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 مفتی صاحب، واہ، سبحان رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کے ادب نے ان کو ان مقامات پر پہنچایا جس کو شاعر نے ایک ہی جملے میں یوں کہہ دیا ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ واہ 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 واہ۔ تو وہ
اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کا ادب کرنے والے ان مقامات پر پہنچے کہ دنیا حیرت زدہ ہے، جس بلال حبشی کو مکہ کے لوگ رسیاں ڈال کر گلیوں میں کھینچا کرتے، انگاروں پر سلایا کرتے، گرم سل ان کی پیٹھ پر رکھی جاتی، یہ ساری ایذائیں دی جاتی، لیکن جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینے گئے اور مدینے سے 10,000 کی فوج کے ساتھ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اب شان کیا ہے؟ اب شان کیا ہے؟ وہ مکہ والے موجود ہیں جنہوں نے آپ کے پیروں میں رسیاں ڈال کر کھینچی، آپ کو ایذائیں دی، لیکن آج وہی مکہ والے دیکھتے رہ گئے کہ اس بلال حبشی کو صرف آزادی کی زندگی نہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کرنے والے کہاں کہاں پہنچے، اس کا تو ایک بہت بڑا عنوان ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو چونکہ آپ کو فوکس کرنا ہے آج کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کے بھیانک انجام، جی دیکھیں ڈائیورٹ نہیں ہونا چاہیے، ایک گستاخی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا ان کی بارگاہ کی گستاخی کرنے والا یہ ایک بہت بھیانک سزا کا مرتکب، جی مستحق، اور ایک ہے خلاف ورزی کرنے والا، اس کے بھی دو صورتیں ہیں۔ صحیح، جان بوجھ کر کے کہ ان کی خلاف ورزی کو صحیح سمجھ کر کے کرتا ہوں تب تو وہ کافر ہو جائے گا، اس کا بھی نتیجہ وہی ہے۔ صحیح، لیکن بعض اوقات ایسے ہے کہ عملی طور پر بدعمل تو ہوا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر جو احکام حضور نے فرمائے اس پر پورا نہیں اتر پاتا، لیکن عشق کا درجہ رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، بہت خوب۔ تو اس خلاف ورزی کو اس مقام پر نہیں لے جایا آپ نے کیٹیگرائز کر دیا۔ بالکل، یہ ضروری تھا، جی بہت ضروری، کیونکہ پھر اس کو گستاخی کے لیول تک نہ لے جایا جائے۔ جی 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 جی، واہ واہ واہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو آپ چھوڑ رہے ہیں تو گویا کہ آپ خلاف تو ہیں، خلاف ورزی کر رہے ہیں، اطاعت میں پورے نہیں ہیں، لیکن کیا آپ اس کو گستاخ بھی کہیں گے؟ تو گستاخ نہیں ہے، نہیں ہے، مخالفت نہیں ہے، مخالفت یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گستاخ نہیں ہے۔ تو اب اس کیٹیگری پر ہم فوکس کرتے ہیں۔ پہلے گستاخ کا تو انجام موجود ہے قرآن پاک، وہ بھیانک انجام ہے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اللہ، جنہوں نے رسول اللہ کو ایذا دی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور میں نے کسی گفتگو میں آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس گرمی سے بھیجا پک پک کر کے ابل رہا ہو۔ جی، تو دردناک عذاب جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ گستاخوں کے لیے ہے جنہوں نے ایذا دی ہے رسول اللہ کو۔ ہم جو ہے اس پر بعد میں آتے ہیں، پہلے یہ عرض کرتا ہوں کہ خلاف ورزیاں جن سے ہوئی ہیں لیکن قصد نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، ان پر اگر ہم دیکھیں تو بھی نقصانات اٹھانے والے، تو بھی نقصانات اٹھائے۔ اللہ اکبر۔ اس میں سے پہلی چیز احد کے میدان میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبل رمات پر 50 تیر انداز صحابہ کو ٹھہرایا تھا اور فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں اترنا نہیں۔ 700 صحابہ گئے تھے اور 3000 سے زیادہ کفار و مشرکین کی تعداد تھی۔ اب جبل رمات جو ہے احد کے پاس ایک چھوٹی سی ایسی پہاڑی ہے جس کا لوکیشن جنگ کے لیے بہت بہترین تھا کہ سامنے سے جب بھی مد مقابل آتا تو یہ تیر انداز تیر برساتے اور ان کو پسپائی کی طرف پیچھے ڈھکیل دیتے۔ تو یہ بہت ہی بہترین لوکیشن صحابہ کے ہاتھ میں تھا۔ تو جب کفار و مشرکین حملہ آور ہوتے تو یہ مار کر بھگاتے رہے، اور وہ پھر وقت ایسا آیا کہ ان کے مقابلے کی وہ سکت نہ لا سکے، ساز و سامان سب کچھ چھوڑ کر کے کفار بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ تاریخ میں تھوڑی سی اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سمجھنا ضروری ہے۔ پھر جو موجود صحابہ زمین پر تھے وہ مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ جب جنگ سے وہ بھاگ گئے کفار و مشرکین، میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہوں، تو بچا ہوا مال جب جمع کرنے لگے تو جو تیر انداز صحابہ تھے، 50 تیر انداز صحابہ، اب ان میں 2 جماعت ہوئی۔ بعض نے کہا چلو اترتے ہیں، بعض نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں اترنا نہیں۔ تو دوسرے جو صحابہ اترنے کے قائل تھے وہ کیا کہہ رہے تھے کہ نہیں، حضور کے فرمانے کا مقصد یہ تھا جب تک جنگ نہ ہو جائے، صحیح،
جنگ تو ختم ہو گئی، دشمن بھاگ چکے ہیں، اب یہاں کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے اجتہاد کیا صحیح حضور کے فرمان کا اور اتر گئے، تقریباً 40 صحابہ اتر گئے۔ اب ہوا کیا، اس وقت کفار و مشرکین کی طرف سے خالد بن ولید 200 گھڑ سواروں کو پیچھے کی طرف سے دوڑاتے ہوئے لائے، اور یہ جو تیر انداز کھڑے تھے ان کو بھی شہید کر دیا۔ اللہ جی، مشرکین نے شہید کر دیا، اور اس کے بعد یہاں جو مال غنیمت جمع کر رہے تھے اچانک ان پر دھاوا بول دیا، حملہ کیا، اور جو بھاگے ہوئے مشرکین تھے وہ بھی پلٹ آئے۔ تو اس اعتبار سے یہ احد کے میدان میں صحابہ اکرام میں 70 صحابہ کی جانیں اللہ شہید ہوئے، جو فتح سے ہمکنار جنگ تھی، پھر وہ شکست کی طرف چلی گئی۔ اللہ اب یہاں پر اتنا بھاری جو نقصان ہوا ہے، اگر میں سرسری ذکر کروں نا، رونگٹے کانپ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جہش، ان کی جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ اللہ حضرت حنزلہ جو شادی کیے ہوئے دولہا، وہ شہید ہیں۔ حضرت سعد ابن ربی، جن کے جسم میں 12 نیزے لگے ہوئے تھے، اللہ، اور سب سے بڑی بات تو حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا، یہی جنگ ہے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اب چلیں خلاصہ کلام میں عرض کرتا ہوں، اتنا بھاری نقصان جنگ احد میں اٹھانا پڑا، جرنیلوں کی شہادت ہو گئی ہے، جرنیلوں کی بڑے بڑے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کیسا تھا۔ اب یہ کس بنیاد پر ہے؟ مفسرین اور محدثین اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو جو فرمایا تھا حضور نے کہ جب تک میں نہ کہوں اترنا نہیں، اب ہم صحابہ پر یہ بلیم نہیں کرتے کہ انہوں نے جان بوجھ کر کے ایسا کیا، بالکل ایسا ہی، قصد نہیں تھا کہ حضور کی نافرمانی کرنی ہے، خلاف ورزی کرنی ہے، بلکہ ان کی وہ اجتہادی خطا تھی۔ تو وہ اتر گئے، تب اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اور صحابہ ہیں کون؟ قیامت تک جو سب سے اچھے پیدا ہونے والے تھے، اللہ نے ان کو صحابی رسول بنایا۔ جب سب سے اچھے لوگ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس حکم کے معاملے میں اتنا بڑا نقصان اٹھا سکتے ہیں، تو پھر ہم جیسے لوگ حضور کی خلاف ورزی کریں کسی حکم کی، تو 70 لاکھ جانے جائیں تو بھی کم ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ نتائج ہیں، یہ نتائج ہیں، یہ نتائج ہیں کہ خلاف ورزی اگر ہو رہی ہے تو نتائج۔ اچھا آیت بھی میں پڑھ دیتا ہوں، قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ رب فرماتا ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ میرے نبی کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچیں، ورنہ کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے یا تو وہ فتنوں میں مبتلا کیے جائیں گے یا دردناک عذاب میں گرفتار۔ اللہ اکبر، یہ 2 چیزیں۔ صحیح، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوامر، ان کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے رہو گے تو فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ صحیح، میں نوجوانوں سے یہی کہتا ہوں کہ کب تک بھاگے پھرتے رہو گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو چھوڑ کر کب تک دور جاتے رہو گے؟ اللہ، اس ماڈرن کلچر کو ڈھونڈتے ہوئے اور اس مغربی تہذیب کے دلدادہ ہو کر، تو پھر نقصان پر نقصان، نقصان پر نقصان اٹھاتے رہ جاؤ گے۔ ایک تو فتنوں میں مبتلا ہونے کی بات قرآن نے کہی کہ ہم آج کم فتنوں میں مبتلا ہیں، اتنے فتنے ہیں کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور عذاب علیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا گرفتار ہو جاؤ گے، اللہ، تو بچو، رسول کے حکم کی مخالفت سے بچو۔ بالکل صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، یہ تو آپ نے ذکر فرما دیا، اب تھوڑا آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن پاک میں ان بدبختوں کا ذکر بھی آیا ہے کہ جنہوں نے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی۔ اب قرآن پاک نے ان کا کس طرح رد کیا اور کس طرح ان کو ایکسپوز کیا، میں چاہوں گا حضرت ان کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ دیکھیں، اس سے قبل ایک سیشن میں نے اس کو کچھ اپنی گفتگو میں سمیٹا ہے، صحیح، کہ جب جب ناموس رسالت پر انگلیاں اٹھائی، رب تعالیٰ خود جواب دیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظالموں نے کہا، ابو لہب نے کہا تھا کہ اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، معاذ اللہ، معاذ اللہ، تبن کہا جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اس کے رد میں کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ یہ دیکھیں تیور تو دیکھیں قرآن پاک کا، آئے آئے آئے، کہ محبوب کی طرف انگلی اٹھائی جائے گی تو پھر رب تعالیٰ جواب دے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقطوع النسل کہا گیا،
کیا آپ کی نسل ختم ہو گئی؟ تو رب تعالیٰ نے جواب میں کہا ان شانئک هو الابتر، محبوب آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ جواب دیکھیں، یہ جواب کے تیور ہے۔ کیا تو رب تبارک و تعالیٰ ناموس رسالت پر اٹھانے والی ہر اس آواز کا جواب دے رہا ہے، قرآن پاک اس کا شاہد ہے۔ اور جیسے کہ یہ بھی کہا تھا کافروں نے کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، ودع رب محمد محمدا، یہ کافروں کی بولیاں تھیں کہ جب آیتیں اترنا چند دنوں کے لیے موقوف ہو گئی تھی تب یہ باتیں اڑائیں۔ تو رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ واہ واہ واہ، آپ غمگین نہ ہو، کیا بات۔ اور ان کا جواب تو دیا جاتا رہے گا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک نکتہ یہ بھی بتاتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب ناز پر تھوڑی سی بھی تکلیف ہو تو رب تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں، پسند نہیں۔ آپ کو واقع معراج کی طرف میں لے کر کے چلتا ہوں، دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 26 رجب کی تاریخ اور وہ 27ویں رات تھی جی، جو معراج کی شب اور معراج کی اس نعمت عظمیٰ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرفراز کیے گئے۔ فرمایا گیا ہے کہ تاریخ میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک لقب آپ نے قرآن میں پڑھا، حریص علیکم بالمؤمنین، سب سے زیادہ طلب حضور کس بات کی رکھتے تھے کہ لوگ ایمان لے آ جائے۔ واہ واہ واہ۔ اور جب سے آپ نے تبلیغ شروع فرمائی ہر دن کوئی نہ کوئی ایمان لاتا، یہ ایک دن ایسا گزرا تھا کہ پورے دن کوئی ایمان نہیں لایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب ناز پر یہ گرا تھا۔ آپ مغموم تھے، غمگین تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بھی گوارا نہ تھی کہ محبوب غمگین ہو کر وہ بھی ام ہانی کے گھر سو رہے ہیں، اللہ، اور یہ کہہ کر کے کوئی بھی آئے تو منع کر دینا، تو ام ہانی کے گھر جا کر کے سو رہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے بھیجا جبرائیل کو، جاؤ میرے محبوب کو نازوں کے ساتھ لے آؤ، واہ واہ، معراج کا سفر کرایا جائے۔ کیا بات۔ تو قلب ناز پر کوئی بھی چیز بار گزرے، گراں گزرے تو رب تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں، چاہے جائے کہ بڑی گستاخیاں، جی، بڑی گستاخیوں کے بارے میں اگر میں آپ کو کہوں تو بہت بھیانک ہے، جبکہ قرآن نے تو وہ صحابہ جو حضور کے بڑے عاشق تھے، بڑے مؤدب، وہاں بارگاہ میں ہمیشہ کے حاضر باش، ان کو تک اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، یہ پہلے پارے کی آیت ہے کہ صحابہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہ سمجھ میں آتی تو کہتے راعینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیں۔ تو یہودیوں کی زبان میں راعینا کا معنی یہ ہوتا تھا ہمارا چرواہا، اللہ، وہ غلط معنی میں لے لیتے تھے، تو مذاق اڑانے لگ گئے کہ دیکھو مسلمان اپنے رسول کو کیسے کہہ رہے راعینا، ہمارا چرواہا۔ رب تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں کہ کوئی ایسی بولی بارگاہ میں کی جائے جو کسی بھی زبان میں غلط معنی رکھتی ہو۔ رب تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، بلکہ یوں کہو، راعینا مت کہو آپ دربار میں جب بھی آؤ، کہو اے اللہ کے رسول ہم پر نظر کرم فرمائے۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ سنیوں کا عقیدہ جو ہے، ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یہ ہر سنی گدھا پکارتا ہے، اے اللہ کے رسول ہماری نظروں پر، ہماری حالتوں پر نظر کرم فرمائے۔ تو یہ عین قرآن پاک کے مطابق ہے اور رب کی تعلیم ہے۔ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول پاک کے دربار میں یوں کہا کرو۔ واہ واہ۔ اور ایک صحابی تھے وہ اونچا سنتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بیٹھتے تھے، اونچا سننا یہ ہے کہ کان میں اگر کم سنائی دیتا ہو تو وہ آدمی زور سے بولنے کا عادی ہوتا ہے، بلند آواز سے بات کرتا ہے، وہ تو اس کا عذر ہے جی۔ وہ حضور سے پوچھتے تھے کہ کیا فرمایا آقا آپ نے، دوبارہ ارشاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بھی پسند نہیں ہے۔ اور سورہ حجرات کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ، آج بھی یہ آیت کریمہ حضور کی جالیوں پر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ، رب تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نہ ہی حضور کو بلند آواز سے ایسے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ورنہ ہوگا کہ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تم کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اللہ، تو یہ ادب کس کے لیے دیا جا رہا ہے؟
وہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے، عوام تو عوام ہے، صحابہ کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو بارگاہ کا ادب یہ بتایا گیا جو کہ دنیا کے سب سے اچھے لوگ تھے. تو یہ 1400 سال بعد آنے والے ان کو ادب کس طرح سے کرنا چاہیے؟ یہ کیسے نکچڑے لوگ ہیں جو ظالم اور فتین لوگ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بالکل عام انداز میں آج بھی بات کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر یوں کرتے ہیں جیسے کہ عام انسانوں کا ذکر ہو رہا ہے. ان کے لیے ایک سخت وعید اب میں بتاتا ہوں آپ کو. جی حضور. یہ بات ہوئی تھی سب سے اچھے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ادب بتا رہا ہے، اور جنہوں نے گستاخیاں کی ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے تو ان کے پورے حقیقتیں کھول کر رکھ دی. ولید بن مغیرہ کا ذکر تو قرآن پاک میں ہے سورہ قلم میں کہ یہ مکہ کا فصیح و بلیغ شاعر بھی تھا اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا تھا، ابو جہل کا ساتھی تھا. اور اس کی گستاخیاں جب بڑھ گئی تو رب تعالیٰ نے اس کی برائیاں پھر بیان فرمائی. 10 برائیاں سورہ قلم میں اس کو بتائی. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر یہ آیتیں اتاری اور اس میں ایک ذکر یہ بھی آیا کہ وہ زنا سے پیدا ہوا. یہ تو ایسی باریکی ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا. جی. اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، پوری دنیا میں صرف ماں رازدار ہے اولاد کے نسب کی. بالکل صحیح. اس کے علاوہ کون جانتا ہے؟ باپ کا پتہ دینے میں بھی ماں ہے. اگر ماں کہہ دے کہ یہ تیرا باپ نہیں تو بچہ تو مشکوک ہو گیا. جی جی جی. ماں نے کہا یہ اب تیرا باپ ہے تو اس کو باپ تسلیم کیا ہوا ہے. تو ماں چونکہ ہمارے نسب کی رازدار ہے اور یہ بات کسی اور کو نہیں پتا ہو سکتی. اور قرآن نے ولید بن مغیرہ گستاخ رسول کو کہا کہ یہ زنا سے پیدا ہوا ہے، اس کے باپ کا نہیں. تو تاریخ میں یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ جو 10 برائیاں تھیں وہ دیکھا کہ میری 10 برائیاں یہاں گنائی گئی، 9 تو ہیں اندر، تسلیم تھی اسے. یہ 10ویں جو ہے یہ تو ماں ہی بتا سکتی ہے. گیا گھر جا کر کے اپنی ماں کو نیچے گرا کر سینے پر پھیٹ گیا اور کہا سچ بتا میں کس کا بیٹا ہوں. اب اس کی ماں کہنے لگی تو اگر اپنے باپ کا ہوتا تو ماں کے سینے پہ یوں نہیں بیٹھا ہوتا. بہت اچھے. ہاں مجھ سے خطا ہوئی تھی کہ ایک چرواہے سے میں نے زنا کیا اور اس سے تو پیدا ہوا. قرآن کی صداقت دیکھیں. اللہ اکبر. تو یہ تو دنیا میں ان کی حقیقت کو آشنا کر دیا، روشناس کر دیا قرآن نے. اور باقی ان کی خرابیاں، ان کی بدکاریاں کیا ہیں یہ تو قیامت کے دن کھلنے والی ہیں. جی بالکل ایسا ہی. ہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گستاخوں کا دردناک انجام ہونے والا ہے. قیامت کے دن ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے اور ان پر مہر لگا دی جاتی ہے کہ اب یہ دوبارہ پلٹنے والے نہیں حق کی طرف. اللہ کریم ان گستاخوں سے اس زمین کو پاک رکھے. آمین. تو مفتی صاحب اس کا مطلب تو یہ بھی ہوا نا کہ یہ جس کیٹیگری کے لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن پاک نے بتا دیا، یعنی قیامت تک اس کیٹیگری کے جو لوگ آئیں گے ان کے لیے احکامات یہی ہیں. بالکل. ان کا انجام یہی ہے. انجام یہی ہے. یعنی قرآن پاک کا نزول تو مکمل ہو گیا نا، اور حکم باقی ہے. حکم باقی ہے. یعنی اب اس نسل کے کم بخت لوگ، بدبخت لوگ آتے رہیں گے اور ان کے لیے یہی معاملہ آتے رہیں گے نہیں بلکہ وہ اپنی حقیقت دنیا کے سامنے بتاتے رہیں گے کہ یہ بھی. یہ آپ نے بالکل صحیح بات بالکل ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے کائنات کو اور ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرمائے. تو یہ ہے کہ یہ ایکسپوز ہوتے رہیں گے. ہاں بالکل. حقیقت ان کی واضح ہوتی رہے گی دنیا کے سامنے. تو میں آپ کو بتاؤں 14 صدیوں گزر گئیں. گستاخ تو اس وقت بھی تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے. یہ نام تو چلے علماء کی زبان پر ہیں نام کہ یہ گستاخ تھے، دشمن تھے. لیکن میں یقین کے ساتھ بتاتا ہوں حافظ صاحب کہ وہ لائن کیا تھی جو وہ گستاخی میں بولتے تھے. جملے یاد ہیں کسی کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گستاخی میں کیا الفاظ استعمال؟ کسی نے یاد ہی نہیں رکھا. کیا بات. اور نہیں یاد رکھے جائیں گے، فنا کر دیے جائیں گے. بہت اچھے مصعب. لیکن حسان بن ثابت کا جملہ لفظ لفظ محفوظ ہے. کیا بات ہے. حضور پاک کی تعریف میں کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي سبحان اللہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. ایک ہی زمانہ ہے. جی 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 ایک ہی زمانہ ہے. اور حضرت حسان بن ثابت کے اور دیگر صحابہ کے جو قصائد مشہور ہیں وہ محفوظ ہیں آج تک. جی. لیکن گستاخیاں فنا ہو گئیں.
اور ہوتی رہیں گی. آج کے درندے اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم باہر نکل کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالیں گے اور لوگوں کے دلوں کو چھلنی چھلنی کریں گے, وہ کان کھول کر کے سن لے, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. کیا بات ہے. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے, آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. واہ واہ واہ. ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ تم اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لو, تم آج کے موسموں کا سہارا لے لو, طاقتوں کا سہارا لے لو, اور پھر گستاخیاں کر لے جاؤ جو تم کر رہے ہو. لیکن ایک بات یاد رکھنا, چند سال بیت جائیں, چند مہینے گزر جائیں, نہ تمہارا نام رہے نہ نشان رہے, نہ تمہاری عبارات محفوظ رہے, اور پھر رہے گا کیا؟ وہی رہے گا جو ہر گلی سے گونجتا ہے, سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ایک سوال مارکیٹ میں جو دے دیا گیا اور اس طرح کی بات مارکیٹ میں کر دی گئی کہ بھائی معاف کر دیں, معاف کر دیں, حضور کی گستاخی اگر کسی نے کی ہے تو معاف کر دیں. بھائی حضور کی گستاخی کرنے والے کو کوئی دنیا کا بندہ کیسے معاف کر سکتا ہے؟ بالکل ہے. تو حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی ہے, کسی کو یہ حق ہے کہ وہ اس کی معافی کا مطالبہ کرے یا معاف کرے؟ پہلے یہ ارشاد فرمائیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے سوال میں ہی یہ جواب بھی دے دیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان حقوق کی تمہارے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ تم کسی کو معاف کرو؟ بالکل صحیح. کہ تم ایک ہی امتی ہو اور دوسرے امتی نہیں ہیں, کروڑوں امتی ہیں, اور اب کے زمانے کے سب چلو جمع بھی ہو گئے کسی بات پر, تو جو گزر چکے ان کے دلوں پر بھی تو کچھ گزرے. واہ واہ. 14 صدیوں سے جو مومنین آئے ان کے دلوں کو چھلنی کیا ہے. یہ تو معاملات امتیوں کے ساتھ ہے, الگ بات ہے, لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کا معاملہ جن لوگوں نے ہلکے میں لیا, ایک ہی فرمان سناتا ہوں مولانا جلال الدین رومی کا. سبحان اللہ. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کوئی بندہ ایسا ہو, یہ تو باتیں آپ نے جو کہی ہیں وہ درکنار, مولانا فرماتے کوئی بندہ ایسا ہو جو دن میں 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہو. ویسے تو مشکل ہے, لیکن اگر کوئی بندہ 1,00,000 مرتبہ حضور پر درود پڑھتا ہو, وہ کتنا محترم آدمی ہے. لیکن فرماتے ہیں اگر وہ 1,00,000 روزانہ درود پڑھنے والا بندہ کسی وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین ہو رہی ہو اور خاموش بیٹھا ایکسپٹ کر لے, یہ لاکھوں درود اس کے منہ پر مارے جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ عاشق رسول نہیں ہے, نہیں ہے, اس کو نہ ہی عشق کی کوئی بو باس لگی ہے, وہ دکھاوا کرتا ہے, ڈھونگ کرتا ہے. عشق تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی بات آئے تو پھر وہ بندہ نہ اپنی جان دیکھتا ہے اور نہ ہی دنیا دیکھتا ہے, کچھ نہیں ہے. کروں تیرے نام پہ جہاں فدا, نہ بس ایک جہاں 2 جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس مسئلے کو لے کر واقعی یہ حساس ہے. ہر زمانے میں علماء کا ایک حساس ٹاپک رہا ہے, اس پر باضابطہ کتابیں لکھی گئی. صحیح. لیکن گستاخوں کے معاملے کے سلسلے میں بہت سیر حاصل بحث کرنے کی ابھی اور بھی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ العزیز مستقبل میں اس پر کلام کیا جائے. صحیح. جن ظالموں نے گستاخیاں کی ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں. بالکل صحیح. ہاں, لیکن ان کے احکام کے سلسلے میں اور سیر حاصل گفتگو کی ضرورت ہے, انشاءاللہ کیا جائے. مفتی صاحب بہت آپ نے ظاہر بات ہے کہ جو گفتگو فرمائی ہے اس معاملے پر یقیناً مزید گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن جتنی آپ نے اس پروگرام کے حوالے سے اس وقت میں رہ کر جتنی ضرورت تھی آپ نے اس پر کلام فرمایا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور خاص میں آج اس بابرکت محفل میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاداروں میں رکھے, ان کے با ادبوں میں رکھے, ذرہ برابر بھی بے ادبی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, بلکہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. آمین. جزاک اللہ حضور, آپ کا بہت شکریہ.